بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی بہادر جنگجو تھا۔ وہ بہادر اسلام کے لیے جہاد کرنے کو ہر وقت تیار رہتا اور دشمنوں کے ساتھ لڑائی کے وقت بہت ہی بہادری کے ساتھ اکیلا سینکڑوں دشمنوں پر بھاری پڑ جاتا۔ وہ کبھی بھی دشمنوں کے ہاتھوں ہارا نہیں تھا۔ اس وجہ سے تمام اسلام کے دشمن ہر وقت اس کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے مگر ناکام ہو جاتے۔ وہ بار بار کوشش کرتے رہتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک یہ آدمی زندہ ہے تب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ آدمی بہت ہی غریب تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت ہی سادی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی بیوی اس سے بہت تنگ تھی۔ وہ جب بھی اپنے کام سے گھر آتا تو اس کو تانے دینے شروع کر دیتی۔ میرے پاس نہ تو کوئی اچھا لباس ہے اور نہ ہی کوئی زیورات ہیں۔ میں تھک گئی ہوں غریبی میں زندگی گزارتے ہوئے۔ وہ آدمی اس کو بہت سمجھاتا کہ اللہ کا شکر کرو، وہ جو دیتا ہے اس کی رضا پر راضی رہو۔ یہ بات ان اسلام کے دشمنوں کو پتہ لگ گئی کہ اس کی بیوی اس سے بہت تنگ ہے۔ اب انہوں نے ایک آدمی کو پیغام دے کر اس کی بیوی کے پاس بھیجا کہ اگر وہ اپنے خاوند کو پکڑوانے میں ہماری مدد کرے تو ہم اس کو بہت ساری دولت اور زیورات دے سکتے ہیں۔ بیوی بہت ہی لالچی تھی اور اپنے خاوند سے بہت تنگ تھی۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئی۔ اس نے کہا میرے خاوند کی نیند بہت پکی ہے، جب وہ سو جائے گا تو میں اس کو رسیوں سے باندھ دوں گی، تب تم لوگ اس کو آسانی سے ختم کر سکتے ہو۔ اب رات کا وقت ہوا، خاوند کام سے گھر آیا اور سو گیا۔ بیوی نے خاوند کو رسیوں سے اچھی طرح باندھ دیا۔ اب کافر باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ اس آدمی کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے اپنے آپ کو ایسے رسیوں میں بندھے ہوئے پایا تو اللہ اکبر بلند آواز سے پکارا تو رسیاں ٹوٹ گئیں اور اپنی بیوی سے بولا یہ تم نے کیا کیا؟ بیوی بہت ہی پیار سے کہنے لگی میں تو بس تمہاری طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی کہ تم کیسے دشمنوں پر بھاری پڑتے ہو۔ میں بھی تو دیکھوں تمہاری طاقت کو، اس لیے میں تمہارے ساتھ مزاح کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور دوبارہ سو گیا۔ اب اگلی رات بیوی نے خاوند کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا اور اب کی بار خاوند کی پھر آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا مجھے کھولو، مگر بیوی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اس نے پھر اللہ اکبر بلند آواز سے پکارا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں۔ بیوی نے پھر وہی بہانہ بنایا کہ میں دیکھ رہی تھی کہ رسیاں تو ٹوٹ گئی ہیں، اب زنجیروں سے کیسے بچو گے؟ وہ آدمی اپنی بیوی کی چالوں کو نہ سمجھ سکا۔ بیوی بڑے پیار سے پوچھنے لگی تمہاری طاقت کا راز کیا ہے؟ کل رسیاں اور آج زنجیریں تم نے توڑ دی ہیں۔ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ سمجھا بیوی مذاق میں پوچھ رہی ہے۔ اس آدمی کے بال اتنے لمبے تھے، جب وہ بال کھولتا تو پاؤں تک آ جاتے۔ کہنے لگا اگر تم مجھے میرے بالوں سے باندھ دو تو میں خود کو آزاد نہیں کر پاؤں گا۔ بیوی نے اگلی رات ایسا ہی کیا، دشمنوں کو بلوا لیا اور اس کو اسی کے بالوں سے باندھ دیا۔ جب آدمی کی آنکھ کھلی تو دشمن سامنے کھڑے تھے۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مجھے کھول دے۔ کہنے لگی تو نے مجھے ساری زندگی کون سا کوئی سکون دیا ہے، اب میرے پاس زیورات اور پیسہ ہے، میں تجھے نہیں کھولوں گی۔ پھر دشمنوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا اور باہر بازار میں لا کر باندھ دیا۔ اس کی بیوی بھی وہاں پر ہی کھڑی تھی۔ دشمنوں نے اس آدمی کو اچھی طرح مارا، اپنے سارے بدلے لیے۔ پھر سب سے پہلے اس کے کان کاٹے، پھر اس کا ناک کاٹ دیا۔ جب زبان کاٹنے لگے تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پکارا یا اللہ، یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، کیا میرا کوئی والی نہیں ہے؟ کیا میں اکیلا ہوں جو میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اچانک آندھی چلنے لگی اور ان ظالموں پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ سب ایک ایک کر کر مرنے لگے۔ اس آدمی کو اللہ نے دوبارہ کان ناک عطا کر دیے۔ اب بیوی ہاتھ میں زیورات لیے وہاں پر کھڑی تھی، معافی مانگنے لگی مجھے یہ زیورات نہیں چاہیے، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ ابھی اتنی بات ہی کر رہی تھی کہ اس کے پاؤں میں آگ لگ گئی اور آہستہ آہستہ پورے جسم میں پھیل گئی۔ وہ اور اس کی دولت سب خاک ہو گئی۔ وہ آدمی خوش ہو کر کہنے لگا دیکھو لوگو، میرے اللہ نے مجھے دوبارہ ہر چیز عطا کر دی ہے۔
دوستو اللہ پاک آپ اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔